صحابی رسول ہیں، ہم ان کو خیر سے یاد کرتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا، علماء کے سامنے بول رہا ہوں، عثمان کیبرا، اتنا یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمیں کسی صحابی کا بیٹا جنت میں لے جائے گا، اگر لے جائے گا تو حیدر کرار کا بیٹا۔ جناب والا مولانا سید جامی اشرف صاحب، کافی عرصے سے اس بات کا انتظار تھا کہ آپ کی جانب سے اس متنازع بیان پر واضح رجوع، توبہ یا کم از کم ایک ذمہ دارانہ وضاحت سامنے آئے گی، مگر افسوس کہ نہ تو کوئی تحریری وضاحت منظر عام پر آئی اور نہ ہی کسی مجلس یا بیان میں آپ کے قول سے برات کا اعلان سننے کو ملا۔ حالانکہ آپ خود متعدد اہل علم و ارباب فکر سے یہ فرما چکے ہیں کہ آپ وضاحت پیش کریں گے، مگر تاحال اس کا کہیں کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی صورت میں یہ نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ اس بیان کی علمی، اعتقادی اور مسلکی سطح پر واضح نشاندہی ہو، کیونکہ آپ کے اس قول سے اہل سنت و جماعت کے مسلم عقائد کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور باطل فرقوں، بالخصوص رافضی ذہنیت رکھنے والوں کو تقویت مل رہی ہے۔ بلا مبالغہ عرض ہے کہ آپ کے اس جملے سے رافضیت کی واضح بو آ رہی ہے جو کسی بھی سنی عالم کے شایع نشان نہیں ہے۔ آپ کے اس قول کو اگر ایک قاعدہ اور ضابطہ بنا کر پرکھا جائے، جیسا کہ عملاً آپ نے خود اسے قاعدہ بنا دیا کہ کسی صحابی کا بیٹا جنت میں نہیں لے جا سکتا، تو پھر از راہ انصاف آپ سے چند ناگزیر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا صحابی رسول حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں کسی کو لے کر نہیں جا سکتے؟ کیا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شفاعت یا بخشش کا ذریعہ نہیں بنیں گے؟ یہاں اختصار کے پیش نظر صرف 2 نام ذکر کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کے بیٹے خود صحابی ہیں۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ آپ کے اس کلیہ اور ضابطے کا انجام کہاں جا کر ٹھہرتا ہے۔ پھر آپ کے قول کی دوسری اور اس سے زیادہ سنگین خرابی کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی صحابی کا بیٹا جنت میں نہیں لے جائے گا، علی کا بیٹا جنت میں لے جائے گا۔ اس بیان پر یہ سوال خود بخود کھڑا ہوتا ہے، کیا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور خلیفہ چہارم سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزند ہیں، صحابی کے بیٹے نہیں؟ اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر آپ کے اس امتیازی جملے کا کیا مفہوم باقی رہ جاتا ہے؟ چونکہ آپ کا یہ بیان کنڈے کی نیاز کے ضمن میں تھا اور پورا بیان بغور سنا گیا جو دراصل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تھا۔ اس لیے یہاں ایک اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کہنے کا اصل مقصود یزید تھا تو کیا اہل سنت و جماعت کے مسلمہ اصول، ضوابط اور عقائد کی روشنی میں یزید کے افعال و حرکات کی بنیاد پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص اور تعریض جائز ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اہل سنت کا واضح 2 ٹوک متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں، ان کی شان میں گستاخی حرام ہے اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، بلکہ اہل سنت کے نزدیک تو شفاعت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ اولیاء، شہداء، علماء، حفاظ کرام بلکہ عام مومنین بھی اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے۔ اب اس اصولی اور اعتقادی پس منظر میں آپ خود غور فرمائیں کہ آپ کے اس قول کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے اور یہ اہل سنت کے کس مسلمہ عقیدے سے ہم آہنگ ہے۔ آخر میں نہایت ادب، درد اور خیر خواہی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے، مولانا سید جامی اشرف صاحب برائے کرم اپنے غیر محتاط، گمراہ کن اور مسلکی طور پر نقصان دہ قول سے واضح، اعلانیہ اور غیر مبہم رجوع فرمائیں تاکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ محفوظ رہے اور باطل قوتوں کو ہمارے ہی بیانات سے تقویت حاصل نہ ہو۔